وسموا ما يفيد معرفة الأحكام إن قلت الفقه نفس معرفة الأحكام لا ما يفيدها قلت المؤرف ها هنا هو المسائل المدللة فإن من طالعها ووقف على أدلتها حصل له معرفة الأحكام عن أدلتها ولك أن تقول الفقه هو علم الأحكام الكلية لا معرفة الأحكام الجزئية فإن علم وجوب الصلاة مطلقا يفيد معرفة وجوب صلاة زيد وعمر مثلا وقد يقال التغاير الاعتباري كاف في الإفادة كما يقال علم زيد يفيد صفة كمال وأما جعل المؤرف بمعنى ملكة الاستنباط أو الاستحضار فسباق الكلام أعني قوله عن تدوين العلمين وتمهيد القواعد وترتيب الأبواب يعبى عنه لكن يرد على أفضل الأجوبة اب یہ علامہ تفسیرانی نے فرمایا تھا کہ وَسَمَّوْا مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ بِالْفِقْهِ کہ ان علماء نے پھر وہ چیز جو مفید ہے معرفت الاحکام کی، تو دو چیزیں ہوئی، ایک ما یفید جو افادہ کرے، جو فائدہ دے، اور ایک ہوا مفاد جو اس سے حاصل ہوتی ہے چیز۔ تو جو مفید ہے کس کا مفید ہے؟ معرفت الاحکام کا۔ تو معرفت الاحکام کیا ہوا؟ مفاد حاصل۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے نام رکھا مفید کا، جو معرفت الاحکام کا فائدہ دیتی ہے جو چیز، اس کا نام کیا رکھا؟ فقہ۔ اب اس پر ان قلتا سے علامہ خیالی سوال نقل کرتے ہیں کہ بھائی فقہ تو عین معرفت الاحکام کا نام ہے، یہ جو مفاد ہے نا معرفت الاحکام، اسی کا نام، اس کے مفید کا نام تو نہیں ہے۔ جو چیز اس کا فائدہ دے اس کا نام نہیں ہے، وہ تو اس مفاد کا نام ہے، عین معرفت الاحکام کا نام ہے۔ سمجھائیے، کیونکہ احکام کا جو علم ہے آپ تعریف کرتے ہیں فقہ کی، کیا تعریف کرتے ہیں؟ علم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ۔ تو دیکھو نا، فقہ کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو علم کے لفظ کرتے ہیں، تو علم کس کو کہتے ہیں؟ معرفت کو۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو عین معرفت کا لفظ لائے ہیں فقہ کی تعریف میں، معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ تو وہاں تو عین معرفت کا لفظ موجود ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ تو فقہ کی تعریف کریں، اس کو دیکھیں یا امام اعظم کے ارشاد کو دیکھیں، تو دونوں باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ فقہ نام ہے کس کا؟ اسی معرفت کا، عین معرفت کا۔ اس معرفت کے مفید کا نام نہیں ہے۔ تو تم نے کہا کہ وَسَمَّوْا مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ بِالْفِقْهِ، کہ جو فائدہ دے معرفت الاحکام کا، جو مفید ہے معرفت الاحکام کا، تو انہوں نے فقہ اس کا نام رکھا ہے۔
تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ قلتو سے علامہ خیالی ایک جواب دیتے ہیں، وَلَكَ أَن تَقُولَ سے پھر دوسرا جواب دیں گے، وَقَدْ يُقَالُ سے پھر تیسرا جواب دیں گے، وَأَمَّا جَعْلُ الْمُعَرَّفِ سے کسی نے جواب دیا تھا اس کا رد کریں. پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ یہاں پر جو انہوں نے فرمایا نا کہ ما یفید کا نام ہے، فقہ نام ہے کس کا؟ جو معرفت الاحکام کا مفید ہے اس کا نام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم کا اطلاق کبھی تصدیقات یعنی ادراک مسائل پر آتا ہے. علم کا معنی ادراک المسائل یعنی تصدیقات بالمسائل، ببعض المسائل یا بجمیع المسائل، وہ دو قسمیں تھی نا. اور کبھی علم نام ہوتا ہے جمیع مسائل کا یا بعض مسائل متتبعہ کا، اور کبھی علم نام ہوتا ہے ملکہ کا. یہ کئی معنی تھے علم کے. تو یہاں پر علم کا نام ہے، علم نام ہے کس کا؟ مسائل کا. عین مسائل مدللہ بادلتها التفصیلیہ. تو وہ جو مسائل ہیں اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ وہ مفید ہے. وہ مسائل کیوں کہ وہ مسائل میں مسائل کا آپ ادراک حاصل کریں گے تو وہ ادراک علم ہو جائے گا. عین مسائل تو معرفت کا نام نہیں ہے. مسائل تو اصل میں معلومات ہیں، اصل میں، لیکن علم کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے. تو یہی مسائل اگر ان میں آپ غور فکر کریں گے، ان کے اوپر دلائل قائم کریں گے، مدللہ کریں گے، تو پھر ان سے کیا حاصل ہو جائے گی؟ معرفت. تو بات صحیح ہوئی نا. اس لیے کہتے ہیں قلت المعرف ها هنا هو المسائل المدللۃ. یہاں معرف کون ہے؟ مسائل مدللہ کا. وہ عن ادلت تفصیلیہ ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ فإن من طالعها، جو ان مسائل کا مطالعہ کرے گا، ووقف علی ادلتها، اور اس کے ادلہ پر جب واقف ہو جائے گا تو حاصل له معرفت الاحکام عن ادلتها، تو اس کو پھر معرفت الاحکام عن ادلتها حاصل ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے ما یفید کا نام فقہ رکھ دیا ہے کہ یہاں فقہ سے مراد کیا چیز ہے؟ مسائل. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب مسائل ہیں تو مسائل تو مفید معرفت ہیں نا، مفید معرفت. تو مفید کا نام فقہ رکھ دینا ٹھیک ہے. یہاں سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ تو ایک جواب دیا انہوں نے. وَلَكَ أَن تَقُولَ سے دوسرا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی جواب دے سکتے ہو کہ دیکھو فقہ میں اصل میں دو قسم کے مسائل ہیں. دو قسم کے مسائل. فقہ نام ہے ان میں سے ایک قسم کا. ایک قسم ہے مسائل کی مسائل کلیہ، کلیات.
اور ایک ہیں ان کلیات کی جزیات. وہ کلیات جن جزیات پر صادق آتی ہیں نا، تو ان کلیات کی جزیات ہیں. کلیات کی مثال جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ الصلاۃ واجبۃ. الصلاۃ یہ ایک مسئلہ کلیہ ہے، کیونکہ الصلاۃ اس کا موضوع ہے، وہ کلی ہے. وہ صلاۃ زید، عمر، بکر، خالد، ولید، تمام صلاتوں کے اوپر یہ اس کے افراد ہیں، تو یہ اس کی جزیات ہیں. صلاۃ زید، صلاۃ عمر، صلاۃ خالد، صلاۃ ولید، صلاۃ فلان، صلاۃ فلان، یہ کیا ہے؟ یہ سب اس کی جزیات ہیں. اور الصلاۃ واجبۃ کیا ہے؟ یہ کلی ہے. مطلق نماز آپ کہتے ہیں واجب ہے. اور پھر اس کے لیے دلیل آپ دیتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن میں فرمایا نا اقیموا الصلاۃ. پڑھ چکے ہیں نا، وہ اصولی فقہ میں پڑھ چکے ہیں. اسی طرح الصوم واجب. الصوم یہ ایک کلیہ مسئلہ، اس کے ذیل میں اس کی جزیات ہیں. ہاں، صوم زید، صوم عمر، صوم بکر. اسی الزکوٰۃ واجبۃ، الحج واجب. یہ سارے یہ سب کلیات ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ کلیات چونکہ مفید ہیں کس کے؟ معرفت جزیات کے. معرفت تو یہاں پر انہوں نے جو مفید کا نام رکھا ہے فقہ، وہ اس لحاظ سے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ بھئی وہ جو مسائل کلیہ نہیں ہے، الصلاۃ واجبۃ، ان کا نام فقہ ہے. تو یہ جو کلیات ہیں، الصلاۃ واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ، یہ جو کلیات ہیں یہ فقہ ہے. سمجھ آئیے؟ باقی یہ کلیات پھر مفید ہیں نا کس کے؟ معرفتی جزیات کے. سمجھ آئیے؟ یہ معرفت احکامی جزیہ کے لیے مفید ہے، کیونکہ ان کلیات کو آپ استعمال کریں گے تو مثلا آپ کہتے ہیں صلاۃ زید واجبۃ علیہ. ہمیں آئیے الصلاۃ واجبۃ علی زید. ہاں، تو زید کے اوپر صلاۃ واجب ہے. کیوں واجب ہے بھائی؟ اسی لیے کہ الصلاۃ واجبۃ علی کل مکلف. زید المکلف والصلاۃ واجبۃ علی کل مکلف والصلاۃ واجبۃ علی زید. تو یہ صغرا کبرا اس طریقے سے. تو یہ فائدہ جو دیا وجوب زید پر صلاۃ کا، یہ کس نے دیا؟ اسی کلیہ نے. آئی سمجھ میں؟ تو اس لیے کہتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَا، جواب میں تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ یوں کہو کہ الفقہ هو علم الاحکام الکلیۃ. علم نام ہے اس احکام، لا معرفت الاحکام الجزیہ. فقہ نام احکام جزیہ کی معرفت کا نہیں ہے. اب وہ احکام جزیہ کلیہ میں فرق بتاتے ہیں. پہلے دیکھو فإن علم وجوب الصلاۃ مطلقا، یہ کلیہ ہے. کیا صلاۃ واجبۃ مطلقا، یعنی علی ای فرد کانا. یہ کیا ہے؟ یفید معرفت وجوب صلاۃ زید و عمر مثلا. یہ مفید ہے کس کا؟ وجوب صلاۃ زید، عمر، بکر، خالد، ولید کا. تو یہ جزیات ہے نا اس کے. سمجھ میں آئیے؟ تو
تو یہاں فقہ نام انہوں نے رکھ دیا کس کا؟ مسائل کلیہ کا. تو ٹھیک ہے، مسائل کلیہ تو جزیات کے مفید ہوتے ہیں نا، تو معرفتی جزیات کی کا فائدہ تو دیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دو جواب ہو گئے ان قلتا کے. ایک تیسرا جواب دیتے ہیں کہ وقد یقال التغایر الاعتباری کاف فی الافادۃ. کہتے بھئی قد یقال، یہ جواب چونکہ علامہ خیالی کے نزدیک تھوڑا سا ضعیف ہے. یہ دو جواب جو انہوں نے دیے، یہ جواب دونوں ٹھیک ہے. یہ تیسرا جواب جو ہے چونکہ اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، اس لیے قد یقال سے نقل کرتے ہیں اس کو، کلمہ تمریز سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جواب قوت میں ان دو جوابوں کے برابر نہیں ہے. بعض علماء نے کہتے ہیں یہاں یہ جواب دیا کہ التغایر الاعتباری کاف فی الافادۃ، کہ دیکھو ایک مفید ہے ایک مفاد ہے. تو یہ جو ہے نا معرفت الاحکام، یہ علم الاحکام ہے نا، علم الاحکام، علم بالاحکام الجزیہ. چونکہ معرفت اور علم میں فرق ہے، مناطقہ اور علماء حکمت فرق کرتے ہیں. علم کہتے ہیں ادراک الکلیات کو، معرفت کہتے ہیں ادراک الجزیات کو. جو جزیات کا ادراک ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفت. اور علم کہتے ہیں ادراک الکلیات کو. یہ فرق ہے، لیکن یہ مناطقہ کرتے ہیں، علوم حکمیہ والے کرتے ہیں، یہ فقہا جو ہیں علوم عربیہ والے یہ نہیں کرتے فرق. یہ علم کا اطلاق معرفت پر کرتے ہیں، معرفت کا علم پر کرتے ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں بھئی تیسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ دیکھو یہ جو علم الفقہ ہے، علم الفقہ یہ ایک نسبتی معنی ہے، چونکہ مصدری معنی ہے، مصدری معنی ہے. تو اس کا تعلق عالم کے ساتھ بھی ہے، چونکہ نسبت بین المنتسبین ہے. یہ علم عالم اور معلوم کے درمیان یہ نسبت ہے. تو عالم کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قائم. اسی لیے عالم کے لیے صفت کمال بن جاتا ہے علم. عالم کے ساتھ یہ قائم ہے. معلوم کے اوپر یہ واقع ہے. سمجھائیے. تو علم اس حیثیت سے کہ یہ عالم کے ساتھ قائم ہے، یہ مفید ہے. اور یہی علم اس حیثیت سے کہ یہ معلوم پر واقع ہے، یہ کیا ہے؟ مفاد ہے. دیکھو علم تو ایک ہی ہوا، اس مفید اور مفاد کے درمیان میں اتحاد بالذات، یہ چیز ایک ہی ہے، لیکن حیثیتیں دو ہو گئی ہیں. علم من حیث انہ قائم بالعالم مفید، اور یہی علم من حیث انہ واقع یا متعلق بالمعلوم مفاد. سمجھائیے، کیونکہ اس علم کا تعلق معلوم کے ساتھ ہوگا تو معرفت الاحکام حاصل ہوگا نا. تو وہی معرفت الاحکام کیا ہے؟ مفاد.
سمجھائیے. اور یہ عالم کے ساتھ قائم ہوگا تو عالم کو فائدہ دے گا نا. سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ علم من حیث انہ قائم بالعالم مفید، اور یہی علم من حیث انہ متعلق یا واقع بالمعلوم مفاد. تو مفید اور مفاد کے درمیان میں تغایر اعتباری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتحاد بالذات اور تغایر بالاعتبار. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ اتنا تغایر بھی کافی ہے بھائی، مفید اور مفاد کے درمیان میں اتنا تغایر بھی کافی ہے. تغایر اعتباری بھی ضرور نہیں ہے کہ تغایر بالذات ہو دونوں کے درمیان میں، تغایر اعتباری بھی کافی ہے. اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ وَقَدْ يُقَالُ التَّغَايُرُ الْاعْتِبَارِ كَافٍ فِي الْإِفَادَةِ، کہ تغایر اعتباری جو ہے یہ افادے کے اندر کافی ہے. کہ مفید اور مفاد کے درمیان میں، افادے کے اندر کیا مطلب؟ یعنی مفید اور مفاد کے درمیان میں یہ تغایر اعتباری ہو بس کافی ہے. کما یقال، دیکھو مثال دیتے ہیں کہ علم زید یفید صفت کمال، علم زید یفید صفت کمال. اب یہ بتاؤ کہ یہ زید کا علم زید کے لیے صفت کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ صفت کمال اور یہ علم، ان دونوں میں تغایر بالذات ہے؟ یہی علم عین صفت کمال ہے اور یہی صفت کمال عین علم ہے. تو ذات تو ایک ہے، لیکن ایک کو کیا کہا؟ مفید، کہ علم زید یفید، اور دوسرے صفت کمال کو کیا؟ مفاد صفت کمال. تو یہ ایک کو مفید قرار دیا، دوسرے کو مفاد قرار دیا، حالانکہ چیز تو ایک ہی ہے باعتبار ذات. ذات تو ایک ہی، وہی علم ہے، وہی صفت کمال ہے، کوئی شے آخر تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ بھئی وہی چیز مفاد ہے، وہی چیز مفید ہے اور چیز ایک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں تغایر اعتباری ہے نا. یہ علم اس اعتبار سے کہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید کے ساتھ یہ کیا ہے؟ مفید. یہ علم اس اعتبار سے کہ یہ معلومات کے ساتھ قائم ہے، معلومات پر واقع ہے یا معلومات سے متعلق ہے. سمجھ آئیے؟ تو پھر صفت کمال بن جاتا ہے. اور وہ معلومات، جبھی تو معلومات سے اس کی نسبت ہوگی اور معلومات سے یہ متعلق ہوگا تو پھر علم ہوگا نا، ورنہ یہ تو نسبت ہے، منتسبین سے قائم ہوتی ہے. تو اگر معلومات سے اس کا تعلق نہ ہو تو پھر یہ علم بنتا؟ یہ تو علم ہی نہیں ہے. آئی سمجھ؟ یہ مثال دی سمجھانے کے لیے، کما یقال علم زید یفید صفت کمال. تو اب یہ مفید اور مفاد کے درمیان میں تغایر اعتباری ہے نا، تو پتہ لگتا ہے کہ تغایر اعتباری بھی افادے میں کافی ہے. یہ کسی نے جواب دیا تھا قد یقال سے، اس کو علامہ خیالی نے نقل کیا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جواب ہے ضعیف، صحیح جواب نہیں ہے. اس لیے دیکھو مفید اور مفاد، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہے فقہ کی، بات ہے فقہ کی، کہ فقہ کا جو
جو مفید معرفت الاحکام ہے اس مفید کا نام علماء نے کیا رکھا؟ فقہ. اس مفید کا نام علماء نے فقہ رکھا. یہاں اگر مفید اور مفاد کے درمیان میں تغایر اعتباری ہو، مفید اور مفاد کے درمیان میں تغایر اعتباری ہو تو یہ کام چلے گا نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، ویسے یہ جواب جو کما یقال اسی لیے نقل کیا انہوں نے کہ بالکل غلط نہیں ہے یہ جواب، لیکن اس میں ضعف ہے. ضعف اس اعتبار سے ہے کہ یہاں نہیں چل سکتا یہ جواب. جس محل میں ہم ہیں نا، جس محل میں ہم ہیں، ہم کس محل میں ہیں؟ فقہ میں. کہ فقہ کے مفید کا نام کیا ہے؟ فقہ کی جو فقہ میں جو معرفت الاحکام کا مفید ہے اس کا نام کیا ہے؟ فقہ. تو بھائی یہاں انہوں نے ما یفید رکھا، ادھر معرفت الاحکام رکھا، مفاد معرفت الاحکام کو قرار دیا، مفید جو ہے اس کا نام نہیں لیا. تو مفید کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر یہ تغایر اعتباری جو ہے یہ اس محل میں نہیں چل سکتا. اس لیے کہ یہاں پر تو دیکھو نا، وہ جو علامہ تفتزانی بیان کر رہے ہیں وہاں دیکھو کہ ما یفیدو، وہ نکالو جو سیاق کلام ہے، جو سیاق کلام ہے اس کے بعد اس کے بعد عبارت ہے کہ وہ معرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادت الاحکام باصول الفقہ. دیکھا، وہ معرفت العقائد عن ادلتها التفصیلیۃ بالکلام. تو یہاں تین چیزیں انہوں نے بیان کی. ایک سیاق میں تین چیزیں بیان کی کہ ما یفید معرفت الاحکام کا نام کیا ہے؟ فقہ. اور ما یفید معرفت احوال الادلہ اجمالا کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ. اور ما یفید معرفت العقائد عن ادلۃ التفصیلیہ کا نام کیا ہے؟ کلام. تو دیکھو، ہونا یہ چاہیے کہ جو جواب آپ ما یفید میں یہاں دیتے ہیں وہی جواب سب میں چلنا چاہیے، ان تینوں میں، کیونکہ ان تینوں پر یہ اعتراض ہوتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ دو جواب جو پہلے دیے یہ تو سب میں چل سکتے ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ جواب اس لیے نہیں چل سکتا. ہونا یہ چاہیے پھر کہ اگر تغایر اعتباری ہو مفید اور مفاد کے درمیان میں تو پھر ان میں کیسے چلاؤ گے کہ ما یفید معرفت احوال الادلۃ اجمالا فی افادتها الاحکام. دیکھو، جو مفید ہے معرفت احوال الادلہ کا، معرفت یہاں تو یہ کہا تھا کہ ما یفید معرفت الاحکام، تو معرفت کا تعلق براہ راست احکام سے ہے. وہاں تعلق معرفت احوال الادلہ سے، معرفت الادلہ سے نہیں تعلق، معرفت احوال الادلہ سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو، اگر تغایر اعتباری ہے تو وہ تو خود احوال ادلہ سے بن جاتا ہے. کیا چیز؟ وہ جو تعلق ہے، جو تعلق ہے بالمعلوم، علم کا تعلق جو بالمعلوم ہے، وہ تعلق بالمعلوم، یہاں معلومات کون ہے؟ ادلہ.
یہ اصول فقہ میں معرفت احوال الادلہ، تو احوال تو اس کے عوارض ذاتیہ ہیں نا، کس کے؟ ادلہ کے. تو معلومات کون ہوئے؟ ادلہ. تو وہ جو تعلق ہے بالادلہ وہ تو خود احوال میں سے ہے ادلہ کے، وہ تو خود ادلہ کے احوال میں سے ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں تفسیرانی صاحب کہ ما یفید معرفت احوال الادلۃ اجمالا، تو اگر احوال ادلہ یہاں پر پھر وہ احوال ادلہ کو معلوم بنانا پڑے گا، معلوم بنانا پڑے گا، اور وہ تعلق جو ہے بالمعلوم وہ مفاد ہوگا، وہ مفاد ہوگا. تو جب کلام صحیح بنے گا نا تو تعلق بالادلہ جو ہے وہ تو خود احوال میں سے ہے، وہ تو معرفت الاحوال نہیں ہے، وہ مفاد نہیں بن سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تعلق بالادلہ کیا ہے؟ تعلق کے احوال میں سے، تعلق کے عوارض میں سے، تعلق کے عوارض میں سے ہے، ادلہ کے عوارض میں سے. تو وہ تو ادلہ کے احوال بن گیا، ادلہ کے احوال کے لیے معرفت بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ جواب قد یقال والا جو ہے یہ سیاق سباق کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ یہاں تو چلو چلا لو گے لیکن اس کے آگے بھی عبارت ہے، وہاں کیا کرو گے؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا اب یہ تو قد یقال والا ہو گیا. وَأَمَّا جَعْلُ الْمُعَرَّفِ بِمَعْنَى مَلَكَةِ الْاِسْتِنبَاطِ، یہ بعض علماء نے جواب دیا تھا اس سوال کا، اس کو نقل کر کے رد کرتے ہیں، صراحتاً رد کرتے ہیں، کہتے یہ جواب تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. دیکھو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ وہ معرفت یہ جو وسموا ما یفید معرفت الاحکام، تو ما یفید سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ملکۃ الاستنباط مراد ہے. علم سے مراد کیا چیز ہے؟ ملکہ مراد ہے، ملکۃ الاستنباط، ملکۃ الاستحضار، یہ ملکہ مراد ہے. تو علم بمعنی ملکہ آتا ہے، جیسے تم نے پہلے جواب میں کہا کہ علم بمعنی مسائل مراد ہے، یہاں پر تو مسائل کا نام فقہ ہے. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، علم بمعنی ملکہ مراد ہے، وہ معرف ہے. سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ قول جس نے کیا ہے اس میں بھی یہی مرض ہے کہ یہ بھی فسباق الکلام آنی قولہ عن تدوین العلمین و تمہید القواعد و ترتیب الابواب یأبى عنہ، یہ بھی جواب ایسا ہے کہ یہ سباق کلام میں نہیں چل سکتا. یہ نکالو ذرا، کیونکہ جو تعویل کرو گے وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سیاق سباق کے ساتھ تو مطابق ہو نا. صرف آپ نے یہاں اس کو تو نہیں دیکھنا کہ وہ سموا ما یفید معرفت الاحکام العملیۃ عن ادلۃ تفصیل بالفقہ کی اس لکیر میں ٹھیک ہو جائے تو باقی لکیریں، باقی عبارت اس کے منافی ہو، تو یہ تو طبرانی کے کلام کی تعویل نہ ہوئی. سمجھ میں آئیے؟ دیکھو کہتے ہیں فاشتغلوا بالنظر والاستدلال، آگے سابق کلام کو دیکھو، ہاں، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط وتمہید القواعد والاصول وترتیب الابواب والفصول وتکثیر المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعیین الاوضاع والاصطلاحات وتبیین المذاہب والاختلافات. یہ ساری ہے نا باتیں.
تو اگر بات ملکہ کی ہو تو یہ بتاؤ کہ ملکہ میں نظر و استدلال اور اجتہاد اور استنباط اور تمہید قواعد یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ان کا تعلق تو ملکہ سے نہیں ہو سکتا. عائشہ میں کہ ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو مسائل میں چل سکتی ہیں، مسائل میں تبویب اور مسائل میں فصول بنانا ہو، سمجھ میں آئیے، تمہید اور استنباط اور یہ سب چیزیں علم بمانا مسائل میں تو چل سکتی ہیں، لیکن علم بمانا ملکہ میں چل سکتی ہیں؟ یہ تو نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں سباقی کلام اس کا انکاری ہے. سباقی کلام اس معنی کو برداشت نہیں کرتا ہے، بھائی وہ انکاری ہے، وہ کہتا ہے یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وہ اما جعل المعرف بمعنی ملکۃ الاستنباط یا الاستحضار، ہاں کہ معرف ملکۃ الاستنباط یا استحضار کو بنانا، کہتے ہیں فسباق الکلام ہاں یأبى عنہ آخر، کہ کلام کا جو سباق ہے وہ اس سے انکاری ہے، وہ اس سے انکار کرتا ہے. سباقی کلام کیا چیز ہے؟ آنی قولہ علامہ تزوانی کا یہ قول کہ عن تدوین العلمین و تمہید القواعد و ترتیب الابواب وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سب ملکہ میں تو نہیں چل سکتی. آئی سمجھ میں؟ اس لیے یہ یہاں پر معنی نہیں بن سکتا. یہ جواب صحیح نہیں ہو گیا.